حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کنویں سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پیار ہی کافی ہے۔ انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ مشکلیں آئیں گی اور چلی جائیں گی، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ جب بات آپ کی عزت نفس پر پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بھی بن جایا کریں گے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرو، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے بڑوں اور والدین کی عزت کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ لوگ رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن بحث نہیں چھوڑتے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑو اسے دکھ نہ دو۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ جس کو نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے اور برائی کر کے پریشانی ہوتی ہے وہ مومن ہے۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تجلیل سے بچاتی ہے۔ جینے کے لیے اتنا ہی بہادری ضروری ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول نہیں سکھا سکتا۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل کبھی نہ ٹوٹنے والے بھروسوں سے بنتے ہیں۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے گزر جانے کا انتظار کریں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی خواہشات کو کبھی اپنے قدموں کے آگے مت نکلنے دینا۔ جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا اور جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دینا لاکھ سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے اور کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، ورنہ اچھی بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا من کرتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے ہی جواب دیتا ہے۔ زندگی میں ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں، آخر ایک ایک کر کے سب نے ہی چلے جانا ہے،
پیچھے بس حسرتیں اور یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ مت سوچیں کہ ہم بہت نیک ہیں، بلکہ ہم صرف اللہ رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اور پھر جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ تکلیف اٹھا لیں۔ ہمیشہ مسکرا کر زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کتنی بچی ہوئی ہے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ جب مشکل وقت آئے تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کریں، کیونکہ جہاں تمہارا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے خدا تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف آپ اپنے آپ سے رکھیں اور کسی سے نہیں۔ سمجھدار انسان دماغ چلاتا ہے اور ناسمجھ انسان زبان۔ یہ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی ہے جو برا کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اے لوگوں، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی زندگی کا صحیح مطلب سکھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے، اور جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جس طرح شبنم کی قطریں مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتی ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر پچھتایا۔ انسان کو جتنا لگاؤ اپنے رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنا صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھیں، مگر یہ مت بھولیں کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو،
ہنسیں بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔